نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمیع محترم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ سورہ یاسین یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورہ مبارکہ میں قرآن پاک کے اکثر مضامین کو جمع کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی جہاں سے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہو رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، دو اہم جواب دیے گئے، کیونکہ جب ہم انبیاء دین کی دعوت دیتے ہیں تو ان پر طرح طرح کے الزامات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بے دین ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا جادوگر ہیں، کاہن ہیں، کوئی بڑے سے بڑا الزام عام طور پر لگا دیا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے جا بجا ان الزامات کے جوابات بھی دیے، اور اس سے سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا کہ انک لمن المرسلین، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ غلط راستے پر ہیں، دیکھیں نا صحابی کہا جاتا ہے بے دین انسان، تو نعوذ باللہ من ذالک آپ پر یہ الزام لگایا۔ اور جس طرح آج لوگ وہابی کہتے ہیں، اب وہابی ہماری کوئی نسبت نہیں ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، ہماری نسبت ہے ہی نہیں۔ وہاب تو ایک گمراہ انسان ہے، وہاب جو ہے ایک گمراہ انسان، مشرک۔ محمد جو تھے وہ شیخ الاسلام، اب یہ محمد کو چھوڑ کر وہابی کو پکڑ لیتے ہیں۔ اصل جو ہے وہ محمد ہے، محمد بن عبد الوہاب، جو عرب کے اندر آئے، اور یہ جو آل سعود ہیں اس دور کے اندر عرب کی بڑی بری حالت، وہاں پر جگہ جگہ پر قبے، مزارات، دربار، شرک، بدعات، ہر پتھر جو ہے اس کے ساتھ تعویذ باندھے ہوئے ہوتے تھے، اور ہر طرف کے ساتھ لوگ نظر اور نیاز کو جو ہے وہ کوئی دور دورہ تھا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ تشریف لائے تو انہوں نے ان چیزوں کا طرح کام کیا۔ یہ آج کبھی کبھی ایک دن منایا جاتا ہے انہدام جنت البقیع، تو یہ جو دن مناتے ہیں اسی حوالے سے جنت البقیع کے اندر بہت بڑے بڑے مقبرے بنے ہوئے تھے، اور وہاں پر بہت شرک اور بدعت کا دور دورہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ کرام کی مزارات بھی لوگوں نے بنا رکھے۔ تو پھر ایک دور آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پھر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، جن کے بارے میں مولانا ندوی فرماتے ہیں کہ یہ امت کے واحد مصلح ہیں جو مظلوم ہیں، جنہوں نے اصلاح کی دنیا کی، جو مجدد تھے، اپنے دور کے مجدد تھے، لیکن مظلوم مجدد تھے کہ سب سے زیادہ دنیا کے الزامات کا سامنا وہ کر رہا ہے۔ اب ایسے ہوتا ہے، جو انسان نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، جو اللہ شرک کے خلاف کام کرے گا اس پر الزامات ہوں گے، جو بدعت کے خلاف کام کرے گا اس پر الزامات ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جب آپ نے دنیا کو قول لا الہ الا اللہ کی بات سنائی، لوگوں نے آپ پر الزامات لگائے۔ آپ علیہ السلام کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن نون والقلم ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ اکبر، کیا جواب ہے اور کیا بات ہے کہ آپ پر یہ الزام لگائے گئے کہ آپ مجنون ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر وانک لعلی خلق عظیم۔ اس کے جواب میں قرآن نے اعلیٰ اخلاق کی ڈگری آپ کو دی، جو دنیا کے اندر اس سے بڑی ڈگری کسی کو نہیں۔ وانک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ کو کیسے دیوانہ کہا جا سکتا ہے؟ تو قرآن پاک کی سورہ مبارکہ نے یہ جواب دیا۔ دوسرا قرآن پاک نے سورہ یاسین کے اندر یہ بات فرمائی کہ تنذر ما قوما ما انذر آباؤہم وهم غافلون، کہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے کہ جن کو اس سے پہلے نہیں ڈرایا گیا، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔
قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو آخری پیغمبر سے پہلے آئے تھے اس دوران بہت بڑا وقفہ، بہت بڑا وقفہ، تقریباً کم از کم 2000 سال کا وقفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجاز مقدس کی طرف تشریف لائے تو اس سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے وہاں پر ان کے درمیان، اللہ کے رسول کے درمیان 2000 سال کا وقفہ۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ پیغمبر، آخری پیغمبر جو حجاز مقدس کی طرف آئے تھے، ان کا اسم مبارک کیا تھا؟ آئے تو اسی علاقے کی طرف تھے، یہ علاقہ جو مکہ مکرمہ کا علاقہ ہے، اسی علاقے کی طرف آئے، لیکن 2000 سال قبل ہے۔ وہ 2000 سال قبل جو پیغمبر آئے ان کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اس فرمایا کہ اس قوم کی طرف ہم ان کو بھیج دیں کہ جن قوم میں پہلے کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے بہت عرصہ گزر چکا تھا، جتنا عرصہ زیادہ گزر گیا، اب دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو بیت اللہ توحید کا مرکز تھا۔ آخر کتنا عرصہ گزرا ہے کہ وہاں پر 300 سال گزر گئے، تھوڑا عرصہ تو نہیں گزرا ہوگا، بہت طویل عرصہ ہے کہ اتنا 300 سال بت رکھ دیے گئے، اور بیت اللہ وحدت کے مرکز کو جو ہے وہ شرک اور بدعت اور کفر کے مراکز بنا دیے گئے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال محنت کرنی پڑی مکہ مکرمہ کے اندر۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہجرت میں مجبور کیا گیا، پھر آپ 10 سال جا کر وہاں پر آپ نے محنت کی، پھر 23 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں اور 23 سال شبانہ روز محنت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین سے رہا۔ بڑی طویل محنت جدوجہد تھی، جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے رہا۔ اس کے بعد سورہ یاسین کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء کا تذکرہ کیا کہ جن انبیاء نے توحید کی دعوت دی اور قوم نے ان کا انکار کر دیا اور قتل کی دھمکیاں، اور ایک شخص جو انبیاء کا حمایتی بن کر آیا قوم میں سے، قوم نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت کے اندر داخل کیا، اور وہ واقعہ قرآن پاک نے اسی سورہ یاسین کے اندر ہی نقل فرمایا۔ سورہ یاسین کے اندر دن اور رات، سورج، چاند، اللہ کی نشانیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے بیان کی کہ یہ دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، موسم بہار ہے، خزاں ہے، فلاں ہے، فلاں، یہ ساری کی ساری نظر نہیں آتی کہ اللہ کی قدرتوں کے نتیجے ہیں، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ ایک گھر کے اندر 10 بچے ہوتے ہیں، 10 کے 10 مختلف ہوتے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کے اندر خالق کی کاریگری ہے۔ ایک خاندان کے اندر 100 افراد ہوتے ہیں، 100 کے 100 الگ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو ہزاروں میں سے بھی کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا، لاکھوں میں بھی ایک دوسرے سے کوئی نہیں ملتا۔ تو یہ تخلیق ہے میرے رب کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری توحید کی دلیل نہیں ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کے مناظر بیان ہوئے، بڑا ہولناک ایک منظر بیان کیا گیا، فَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا کہ اس دن ہم لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ایسا ہولناک دن ہوگا کہ ہاتھ بولیں گے، اس دن ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم، اور پاؤں بول کر گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے یہ جرم کیا۔ جس دن بندے کے اپنے اعضاء ہی مخالف ہو جائیں، اس دن سے بڑا ہولناک دن اور کون سا ہو سکتا ہے؟ بتائیے نا، بندہ ہر ایک سے بچ سکتا ہے، اپنے آپ سے کیسے بچے گا؟ اپنے اعضاء سے بندہ کیسے بچے؟ تو قرآن پاک میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، سورہ صافات میں شہاب ثاقب کی گرنے کی وجہ، یاد دیکھیں نا، شہاب ثاقب گرتے ہیں، یہ جو گرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ شیاطین یہ اوپر کی طرف چڑھتے ہیں خبریں لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کو یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ جب یہ اوپر کی طرف آئیں تو ان کو جلانا ہے، ان کو راکھ کرنا ہے، تو ان کی ڈیوٹی یہ ہے۔ اور آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں رات میں یہ گرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں شیاطین رات کو چڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک خودکار نظام بنایا ہوا ہے کہ جب بھی شیاطین اوپر کی طرف جاتے ہیں، آگے سے یہ شہاب ثاقب ان کو پڑھ کر ان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تو قرآن پاک نے یہ اس کی وجہ بتائی اور اس عقیدے کی تردید کی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سورج، چاند، ستارے یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، کیونکہ مکہ المکرمہ کے اندر حضرت ابراہیم تشریف لائے تھے۔ تو حضرت ابراہیم جس قوم کو چھوڑ کر آئے تھے، اس قوم کا تو نظریہ یہ تھا، وہ قوم کو سورج کو پوجتی تھی، چاند کو پوجتی تھی، ستاروں کے پجاری تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، اپنی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں۔ پھر قرآن پاک اسی سورہ مبارکہ سورہ صافات میں مطیع اور مطاع، جس کی بندہ اطاعت کرتا ہے
یا جس کی بندہ عبادت کرتا ہے وہ اور جو جس کی عبادت کی جاتی ہے، یہ دونوں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں۔ دنیا کے اندر جو ایک دوسرے پہ جان قربان کرتے ہیں نا، پیر بنا رکھے ہیں، مرشد بنا رکھے ہیں، بڑے بڑے صاحبزادے بنا رکھے ہیں، اور بڑی بندہ ان پر جانے قربان کرتا ہے، پیسہ دیتا ہے، کیا کچھ ان کے آگے پیچھے چلتے ہیں لوگ، تو فرمایا کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں۔ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو اصل دین سے برگشتہ کیا، اصل دین کی طرف نہیں لے کر آئے یہ لوگ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ حالانکہ بہت بڑا دین کا کام یہاں سے ہو سکتا ہے، جتنی بڑی جگہ تھی یہاں سے دین کا کام ہو سکتا تھا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں سجدے ہوتے ہیں غیر اللہ، وہاں حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے لوگ سجدے کرتے ہیں جا کر قبروں کے اوپر، وہاں پر چادریں چڑھاتے ہیں لوگ، وہاں پر لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں، وہاں پر لوگ اپنے پیشانیاں رگڑتے ہیں، اپنے سینے رگڑتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں جا کر وقف کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے یہ چیزیں تھیں۔ فرمایا کل قیامت کے دن سارے کے سارے ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ پھر اہل جنت پر انعامات کی بارش، اہل جنت پر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کرنے ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ صافات میں سورہ 40 سے لے کر 48 تک، آیت نمبر 40 سے 48 تک پورا یہ مضمون ذکر کیا ہے۔ پھر جہنم کے ہولناک مناظر کا ذکر کیا گیا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا، ان کی قربانیوں کا ذکر ہوا، حضرت یونس کا ذکر ہوا، حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا تھا، اور حضرت یونس کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آنے لگا تو یہ قوم کو باغن لے کر عذاب کا انتظار کیے بغیر نکل گئے آگے مچھلی کی پیٹ میں۔ مچھلی جو ہے یہ چلے گئے، اس میں کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی سے پھر اٹھا کر ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا، سمندر سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی واپس سمندر کے پیٹ میں چلی گئی، تو وہاں یہ 40 دن تک یہ وہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو نکالا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں لَلَبِثْتَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر نہ کرتے تو یہ قیامت کے دن مچھلی کے پیٹ سے اٹھائے جاتے، دو کمروں سے اٹھائے جاتے، یہ مچھلی سے پیٹ سے نکالے جاتے۔ تو صرف اس ذکر اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پھر نجات دی، واپس تشریف لائے، اپنی قوم کے پاس آئے، قوم کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، انہوں نے توبہ کر لی، تو پھر اس قوم کے اندر دوبارہ تبلیغ کا معاملہ شروع ہوا۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہے۔ پھر سورہ صاد ہے، سورہ صاد میں ابتدا ہی میں ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد، انہوں نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس توحید سے باز آ جائیں، باقی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے آپ سے۔ جب آپ نے بات نہیں مانی تو پھر یہی پورا وفد ابو طالب کے پاس گیا، انہیں جا کر کہا، انہوں نے بات نہیں تسلیم کی، تو اس کے بعد بات اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے مجبور کیا ابو طالب کو کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلا کر بات سمجھا دیں ورنہ ہمارا آپ سے مفادیہ ہو جائے۔ تو انہوں نے بلا کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بتلائی تو آپ نے فرمایا کہ ایک میرے چچا جان، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیے جائے، ایک پر چاند رکھ دیا جائے، اور اس کلمے سے پیچھے اگر کہنے کا کہ اس کلمے سے پیچھے ہٹنے کا کہا جائے تو سب کچھ میں چھوڑ دوں گا، لیکن اس کلمے سے پیچھے میں نہیں ہٹ سکتا۔ دنیا کی ہر طاقت، ہر چیز ٹھکرا دوں گا، ہر چیز کو میں قربان کر دوں گا، لیکن اللہ کی توحید کو قربان نہیں کر سکتا۔ وہ سورہ صاد کی شروع میں اسی بات کا ذکر ہے۔ پھر حضرت داؤد کا ذکر ہے، حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے، حضرت سلیمان، حضرت ایوب اور تخلیق آدم اور شیطان کی دشمنی، یہ سارے کے سارے مضامین اسی سورہ مبارکہ کے اندر، سورہ صاد کے اندر ہے۔ سورہ زمر کے اندر توحید کے زبردست دلائل پیش کیے ہیں۔ سورہ زمر کے پہلے جو 3 رکوع ہیں، آپ ان 3 رکوع کو پڑھیں، اتنے مضبوط دلائل ہیں توحید پر، یہ شاید اتنے مضبوط دلائل کسی اور جگہ پر آپ کو ملے جتنے سورہ زمر کے شروع میں دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو سمجھنے کی ان کے رحمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پیغمبر کا نام نہیں جی، سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس سے پہلے 2000 سال کوئی پیغمبر نہیں آیا، وہ 2000 سال پہلے جو پیغمبر تھا اس کا نام کیا، جو آخری پیغمبر، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حجاز کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں، ان کی حکومت کہانی حضرت نہیں جی کیا صادق پیغمبر کا نام، آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ
عیسیٰ دوسرے علاقے میں ہے، اس علاقے کی بات ہو رہی ہے، مختلف علاقوں میں پیغمبر آتے رہے نا، اس میں حضرت عیسیٰ بھی ایک علاقے میں آئے، وہ بھی اپنی جگہ پر آخری پیغمبر ہی تھے، لیکن اس حجاز مقدس کے اندر جو آخری پیغمبر آئے اور جن کی قوم کو برباد کیا گیا، جی نہیں جن کی بات حکومت پیغمبر آئے، حضرت ابراہیم آخری پیغمبر تو نہیں، حضرت ابراہیم کی بات اور انبیاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ابراہیم کی بات ہے پہلے تو یہ تو انبیاء کی ایک تاریخ ہے، بہت عجیب تاریخ ہے، یہ تاریخ بھی پڑھنے والی ہے اور اس تاریخ کو سمجھنا ہے کہ انبیاء کون سے آئے، کہاں آئے، کن کن علاقوں میں آئے، ان کی ترتیب کیا تھی، یہ پورا ایک موضوع ہے، بڑا خوبصورت موضوع۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام یہ تشریف لائے، حضرت شعیب یہ آخری پیغمبر تھے جو حجاز مقدس میں آئے، اور ان کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ چیخ کا عذاب تھا، ان کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ ماں بول کے اندر کبھی یہ ڈنڈی مارتے ہیں، جیسے یہاں ڈنڈی مارتے ہیں نا لوگ، تو یہ ڈنڈی مارتے ہیں، ماہر تھے ڈنڈی مارتے ہیں، ایسی ڈنڈی مارتے تھے کہ اگلے کا اشر نشر ہو جاتا تھا، بندہ 10 میٹر کپڑا لے کر آتا تو واپس 2 میٹر نکلتا تھا، یعنی اتنی ڈنڈی مارتے ہیں ماہر لوگ۔ تو ان پر یہ 2000 سال پہلے حجاز مقدس میں آئے، اس کے بعد کوئی پیغمبر درمیان میں نہیں آیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔